دنیا میں صرف اور صرف ایک ہستی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک نقطہ اتنا عیاں ہے، اتنا صاف ہے کہ اندھے بھی دیکھ لیں اور بہرے بھی سن لیں۔ اب آتے ہیں ان باتوں پر جن کو بیس بنا کر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن حضور کی پاکیزہ ذات مبارک پر جھوٹے اور گندے حملے کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے آج 3 بڑے حملوں پر یا 3 بڑے الزامات پر ہم بات کرتے ہیں، جس میں سے نمبر 1 یہ ہے، ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے شادی کیوں کی۔ اور تیسرے جو ٹاپک سب سے زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بچی سے شادی کیوں کی، حضرت عائشہ کے بارے میں۔ آئیے ان سارے سوالوں کے جوابات کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا، اور وہ بھی ایک ایسی خاتون سے جن کے اس سے پہلے بھی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ یعنی پہلے شوہر کی وفات یعنی دیت کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کیا، اور دوسرے شوہر کی وفات کے بعد دیت کے بعد انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نکاح کا پیغام بھیجا جب ان کی عمر 40 سال تھی اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی، اور اس وقت تک وہ پروفٹ بھی نہیں بنائے گئے تھے۔ یعنی اس وقت کا دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، صرف مکہ کا نہیں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کا کہہ رہا ہوں۔ حضور کتنے حسین تھے، کتنے ہینڈسم تھے، یہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا۔ تو دنیا کا سب سے بہترین انسان اپنی بھرپور جوانی میں ایک ایسی خاتون سے شادی کا پیغام قبول کرتا ہے جو عمر میں بھی 15 سال ان سے بڑی ہوں اور 2 مرتبہ کی متعلقہ ہوں۔ آپ بتائیے آج کون سا ایسا نوجوان ہے جو اس طرح کا رشتہ قبول کرے گا؟ اپنی عمر سے بڑی تو جانے دیجئے، کوئی ایسی عورت جس کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے ہوں اور جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عمر میں بھی آپ سے چھوٹی ہو، تب بھی اس کے لیے رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں اور بیچاری ساری عمر ایسے ہی گزار دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس نکاح سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نکاح ان انسانی کمزوریوں کی بنیاد پر نہیں ہوا تھا جو عام طور پر ہوتی ہیں۔ میں بہت سنبھال کر الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے، نہیں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھا دے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہماری طرح خواہش ہوتی تو کسی کنواری اور بہت ہی خوبصورت کو ترجیح دیتے۔ ہر آدمی اپنے جوڑ کا ہی ڈھونڈتا ہے نا؟ اب جب پہلا نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا باحیات تھی۔ حضرت خدیجہ کا انتقال نبوت کے 10ویں سال میں ہوا، یعنی کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، یعنی پوری جوانی صرف اور صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ حضور نے گزاری۔ تو ان لوگوں کا وہ گندا الزام جو حضور پر لگایا جاتا ہے وہ سرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان پر خواہش کا سب سے زیادہ غلبہ جوانی کے ہی دور میں ہوتا ہے، نہ کہ ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں۔ جہاں تک زیادہ شادیوں کی بات ہے تو اس وقت نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا میں بیشتر جگہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج عام تھا۔ نہ صرف عام تھا بلکہ شادیوں کی کوئی تعداد مقرر ہی نہ تھی، جتنی چاہو اتنے نکاح کرو۔ اس وقت کے راجا مہاراجا کے بارے میں ہم تاریخ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک کی کتنی بیویاں ہوتی تھیں۔ دوسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام صرف اور صرف اللہ کے حکم یا مشیت سے ہی ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک شادیوں کا سوال ہے تو یہ سب بھی سب کے سب اللہ کی حکمت اور حکم سے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت تھی جس میں یا تو اسلام کی مضبوطی تھی یا امت کی تعلیم تھی۔ کس نکاح میں کیا کیا حکمت تھی یہ سب میں نہ جاتے ہوئے کچھ کو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں، جس میں سے ایک ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک غزوے میں قیدی بنائی گئی اور غنیمت کے طور پر حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے یہ مصافائی بن سفیان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت نے ان کو 9 اقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ طے کر لیا جائے کہ اگر تم اتنا دام دے دو تو تم آزاد ہو۔ اس وقت ایک اقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا اور ایک درہم آج کے حساب سے 21 روپے کا، اس حساب سے صرف 7560 روپے ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے قوم کے سردار کی بیٹی جویریہ ہوں، جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے۔
اب میں اتنی مقدار میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، اس لیے آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تمہیں مال دے کر آزاد کرا دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا بات ہوتی؟ بہت خوشی فوراً جو ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ سن 5 یا 6 ہجری میں نکاح ہوا۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ بنو مطلق حضور کی سسرال بن گئی ہے تو ان سب نے اس رشتے کے اکرام میں سب نے اپنے اپنے غلام جو بنو مطلق سے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ کے نکاح کی وجہ سے 100 گھرانے غلامی سے آزاد ہوئے، جن میں تقریباً 700 آدمی تھے، اور ان سب لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اور اسی قسم کی مصلحتیں حضور کے ہر ایک نکاح میں تھیں، بلکہ بعد میں حضرت جویریہ نے خود فرمایا کہ جنگ ہونے سے پہلے بھی میں حضور کے نکاح میں آنے کی امید کرتی تھی۔ تو یہ تو ہو گئی زیادہ شادیوں کی وجہ، خواہشات نہیں بلکہ مصلحت، جذبات نہیں بلکہ اللہ کا حکم۔ اب آتے ہیں اعتراض نمبر 2، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کیوں کی؟ تو سب سے پہلے تو حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں۔